السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ورب زدني علما آمین. معزز ناظرین، پیارے بھائی اور دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات و خواتین خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. پچھلے ہفتے ایک درس دیا گیا تھا جس کا موضوع تھا توحید کا مہتو. انسان کی زندگی میں توحید کی اہمیت کیا ہے، توحید کا مہتو کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جناتوں کو کس لیے پیدا کیا ہے، مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء اور رسول کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا، ادیش کیا تھا، کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں. اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے آج بھی توحید کی اہمیت پہ کچھ باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کی جائیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام لوگوں کو عمل کرنے اور آپ تمام لوگوں کو سن کر عمل کرنے اور پھر دوسروں تک، اپنے ساتھیوں تک، دوستوں تک اس کو شیئر کرنے کی اللہ تعالیٰ آپ تمام کو توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین نے توحید کو عام کرنے کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، اپنی اپاسنا کے لیے بہت ساری کتابیں اوترت کی. آکاشی دھارمک گرنتھ، انہی میں سے قرآن ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بیان فرماتا ہے سورہ ہود کے اندر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، الا تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر. اللہ تعالیٰ کہتا ہے الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے معنی کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. کتاب احکمت آیات، یہ ایسی کتاب ہے جن کی آیتیں محکم کی گئی ہیں. ثم فصلت، پھر اس کو کھول کھول کر یعنی اس کی وضاحت کی گئی، تفصیل بیان کی گئی. من لدن حکیم خبیر، یہ حکیم اور خبیر یعنی حکمت والے اور خبر رکھنے والے کی طرف سے، یعنی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے. اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کیا بیان فرماتا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی اپاسنا نہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. اننی لکم منہ نذیر وبشیر، بے شک مجھے یا میں اس کی طرف سے، یعنی مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کر کے بھیجا گیا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لوگوں تک بیان فرمایا. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے توحید مانو کی داستہ سے نکال کر، توحید کی فضیلت کیا ہے، توحید کی اہمیت کیا ہے کہ توحید جس کے اندر بھی موجود ہو وہ مانو کی داستہ سے نکال کر ایک اللہ کے داستہ کے راستے پر کیا ہے، اگرسر کر دیتا ہے. توحید انسانوں کی بندگی سے الگ کر کے انسانوں کی زندگی کو قید نہیں کرتا، بلکہ وہ انسانوں کی داستہ سے نکال کر، انسانوں کی بندگی سے نکال کر وہ اللہ کی بندگی کی طرف بندے کو لے جاتا ہے. اور پھر بندہ ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، ایک اللہ کی اپاسنا کرتا ہے تو اس کے دل کو کیا ہے، شانتی ملتی ہے، سکون ملتا ہے. اسی طریقے سے توحید پر عمل کرنے سے، توحید کو اپنانے سے، توحید کو دلوں میں بٹھانے سے، اس کے انوسار جیون بتانے سے، اس پر عمل کرنے سے اللہ رب العالمین آپ کے پاپ کو چھما کر دیتا ہے، آپ کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. اگرچہ وہ بہت زیادہ گناہ کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کی مشیت کتابیں ہے. اگر توحید آپ کے اندر موجود ہے، توحید کے اندر خلل نہیں ہے، توحید کے اندر کسی قسم کا شرک نہیں پایا جاتا، کسی قسم کا شبہ اور شرک و شائبہ نہیں پایا جاتا ہے، تو یقین جانیے کہ اللہ کی مشیت کتاب ہے، اللہ چاہے تو معاف کر دے، ورنہ آخری ٹھکانہ توحید والوں کا، موحدین کا جنت ہی ہوگا. اسی طریقے سے نمبر 7، جو لوگ توحید کے انوسار جیون بتاتے ہیں، یعنی صرف اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر وشواس رکھتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو بھاگیدار ساجدار نہیں بناتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کسی پتھر کی، کسی انسان کی، کسی جیو کی، کسی اور چیز کی پوجا اپاسنا نہیں کرتے ہیں، بلکہ کیول اللہ کی اپاسنا کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسے لوگوں کے لیے پورن روپ سے امن ہے. ایسے لوگوں کے لیے پورن روپ سے امن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دیتا ہے، ایسے لوگوں کو امن ملتا ہے اور شانتی پراپت ہوتی ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون. سورۃ الانعام آیت نمبر 82 کے اندر اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے
کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ انہوں نے ظلم نہیں کیا، ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ ظلم نہیں کیا، یعنی اللہ کے ساتھ ایمان لانے کے بعد، اللہ کے اوپر ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، کسی اور کی اپاسنا نہیں کی، کسی اور کو بھاگیدار ساجدار نہیں بنایا، اس کے ساتھ شرک کی ملاوٹ نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہی لوگ ہیں جو بھے سے مکت ہیں۔ اولئک لہم الامن، یہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے، جو بھے سے مکت ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے امن و شانتی ہے۔ اولئک لہم الامن وہم مہتدون، اور ایسے ہی لوگ کیا ہیں؟ سیدھے مارگ پر ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو توحید والے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو امن عطا فرماتا ہے، ایسے لوگ ہی شانتی کے مارگ پر ہوتے ہیں، ایسے لوگ ہی ہدایت پانے والے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اگر معاشرے میں، سوسائٹی میں کہیں بھی امن و شانتی کو بحال کرنا ہے تو یقین جانے کہ وہاں پہ توحید کو قائم کرنا ہوگا، وہاں پہ ایک شروعات کو نافذ کرنا ہوگا، وہاں پہ لوگ کیول ایک اللہ ہی کی عبادت کریں، تبھی جا کے شانتی کی استھاپنا ہو سکتی ہے۔ اسی پرکار سے توحید پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے نیک اعمال کو قبول کرتا ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے نیک اعمال قبول ہوں، آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کے قرآن کی تلاوت، آپ کی دعا، آپ کے ذکر و اذکار، نذر و نیاز، اسی طریقے سے اور دیگر عبادتیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ توحید والے ہوں۔ اگر توحید کے اندر خلل ہے، آپ شرک کر رہے ہیں، آپ مزار پرست ہیں، آپ اللہ کو چھوڑ کر کسی پیر ولی کی پوجا کر رہے ہیں، اس کا وسیلہ بنا رہے ہیں، اس کے در پہ جا رہے ہیں، مزاروں پہ جا رہے ہیں، چادریں چڑھا رہے ہیں، وہاں پہ جانور ذبح کر رہے ہیں، ان کے نام پہ نذر و نیاز کر رہے ہیں، تو نیک اعمال کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اگر اسی شرک میں وفات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ آپ کے نیکیوں کو ذرے کے جیسے بنا کر اس کو اڑا دے گا، ختم کر دے گا۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے نیک اعمال کو قبول فرمائے، آپ کی نیکیوں کو قبول فرمائے، آپ کی عبادات کو قبول فرمائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ توحید والے ہوں، موحد ہوں، توحید کے اندر خلل واقع نہ ہو، توحید میں شرک کا شائبہ نہ پایا جاتا ہو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں، تو اللہ رب العالمین آپ کی عبادت کو، آپ کی عبادات کو، آپ کی اپاسنا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ لیکن اگر توحید کے ساتھ شرک بھی ہے، اگر توحید کے ساتھ شرک ہے تو توحید نہیں۔ یقین جانے کہ توحید اور شرک دونوں مختلف چیزیں ہیں۔ جس طریقے سے آگ اور پانی کو ایک جگہ جمع نہیں کیا جا سکتا، اسی طریقے سے کوئی شخص موحد بھی ہو اور مشرک بھی ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یا تو موحد ہوگا یا مشرک ہوگا۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عبادات کو قبول فرمائے تو آپ موحدین میں سے بن جائیے، آپ توحید کو اپنے دلوں میں بٹھائیے۔ توحید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو کیوں بھیجا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے اندر کیوں بھیجا؟ آپ نے 13 سالہ مکی زندگی کے اندر مکہ والوں کے دلوں میں عقید توحید بٹھانے، عقید توحید کو پیوست کرنے میں کتنی محنت کی، کتنا کشٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سہا، اس کو سمجھنے اور توحید کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ سورۃ الزمر اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ ان کی طرف وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ کی طرف بھی اور آپ سے پہلے جتنے لوگ تھے تمام کی طرف یہ پرکاشنا کی گئی تھی، تمام کی طرف یہ وحی کی گئی تھی کہ اگر آپ نے بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے، دیکھیے دھمکی دی جا رہی جن کو اللہ تعالیٰ چنتا تھا، جن کو اللہ تعالیٰ نبوت کے لیے، عظیم منصب کے لیے چنتا تھا، اختیار کرتا تھا، ایسے شخص کو، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر آپ نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا، آپ نے بھی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی اپاسنا کی، تو اللہ تعالیٰ آپ کے تمام اعمال کو ظاہر برباد کر دے گا اور آپ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اس لیے چاہیے کہ آپ صرف بلکہ اللہ ہی کی عبادت کریں، بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، بلکہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اللہ ہی کی اپاسنا کریں، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ کا شکر ادا کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ تو یہ بھی توحید کی اہمیت میں سے یہ اللہ رب العالمین بیان فرمایا کہ اگر توحید نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ تمام نیکیوں کو برباد کر دے گا۔ آپ بہت سارے رفاہی کام کرتے ہیں، آپ غریبوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، آپ بہت سے اچھے نیک کام کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کے اندر ایک شروعات نہیں ہے، آپ کے اندر توحید نہیں ہے، آپ کیول اللہ کی اپاسنا نہیں کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے تمام اعمال کو برباد کر دے گا اور مرنے کے بعد ایسے تمام نیکیوں کا، تمام اچھائیوں کا کوئی
فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم توحید کو اپنائیں، توحید کو اپنے دلوں میں بٹھائیں اور اس کے انوسار زندگی بتائیں۔ کبھی بھی توحید کے اندر خلل نہ آئے۔ توحید پر موت آ جائے گی تو یقین جانیے کہ بہت بڑی بشارت اور خوشخبری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ یہ بھی بشارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمائی۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ کی سفارشی کا سب سے زیادہ مستحق کون ہوگا؟ یعنی آپ کی سفارش کن کو نصیب ہوگی؟ وہ تو بڑا ہی خوش نصیب ہوگا، سعادت مند لوگ ہوں گے جن کو آپ کی سفارش نصیب ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے امید تھی کہ یہ سوال تم سے پہلے کوئی نہیں کرے گا، اس لیے کہ تمہاری حرص، تمہارے اندر جو علم حاصل کرنے کا شوق یا حدیث کے بارے میں جو شوق، میری باتوں کو سننے، اس کے حفظ کرنے کا، دوسروں تک پہنچانے کا جو شوق اور جذبہ تمہارے اندر ہے، مجھے امید تھی کہ یہ سوال تم ہی کرو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میری شفاعت کا مستحق وہ ہے جس نے خالص دل سے، خلوص سے اللہ کے کلمے کا اقرار کیا، اللہ کی عبادت کا اقرار کیا، توحید کو اپنایا، لا الہ الا اللہ کو اقرار کر کے اس کو اپنے دلوں میں بٹھایا اور اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، یعنی خالص توحید جس کے دلوں میں ہے اس پر عمل کیا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قیامت کے دن نصیب ہوگی۔ لیکن میں ان لوگوں کو بیان کر دینا، ان لوگوں کے لیے یہ تنبیہ ہے، ان لوگوں کے لیے یہ تنبیہ ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ کے آپ کے پیچھے ہم جنت کے اندر چلے جائیں گے، عشق نبی کا دامن بھرتے ہوئے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں چلے جائیں گے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام امتیوں کو جنت میں لے کر جائیں گے۔ تو یہ آپ کے خام خیالی ہے اور آپ کے غلط سوچ ہے، غلط فکر ہے، آپ نے دین اسلام کو یا توحید کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَةَ۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک دعا کی گارنٹی دے دی کہ یہ دعا آپ کی ضرور قبول ہوگی، جو مانگیں گے وہ پوری ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھیے اپنی امت کے تئیں، فکر مند آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے تئیں۔ دنیا کے اندر وہ دعا نہیں مانگی، دنیا کے اندر مانگتے تو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ قیامت کے دن میری امت حیران و پریشان ہوگی، قیامت کے دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اس دن میری امت زیادہ محتاج ہوگی، زیادہ ضرورت مند ہوگی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو قیامت کے دن کے لیے چھپا کر رکھ دیا۔ سوچیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی کتنی فکر، ہماری اور آپ کی کتنی فکر، لیکن ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فکر نہیں، ان کی باتوں کی کوئی فکر نہیں، ان کی احادیث کی کوئی فکر نہیں، آپ کے فرمودات کی کوئی فکر نہیں۔ ہم نہ جانے دن بھر میں کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا انکار کرتے ہیں، جانے انجانے میں انکار کرتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ میں نے اس دعا کو، اس دعوت کو میں نے قیامت کے دن کے لیے چھپا کر رکھ دیا ہے، اور یہ فَهِيَ نَائِلَةٌ إِن شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى مَن مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا۔ یہ خوشخبری ہے موحدین کے لیے، یہ خوشخبری ہے توحید والوں کے لیے، یہ بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو صرف اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں اور اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ دعا، یہ شفاعت ان لوگوں کو نصیب ہوگی جن کی وفات توحید پر ہوئی ہو، جن کی موت توحید پر ہوئی ہو، شرک پر نہیں۔ اس لیے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط لگا دی فَهِيَ نَائِلَةٌ إِن شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى مَن مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا۔ اور یہ دعا، یہ شفاعت ان لوگوں کے لیے ہوگی جن کی وفات توحید پر ہوئی ہو، جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو۔ اس لیے آج کے نام نہاد مسلمان مزاروں کی عبادت کرنے والے، مزار پرست، قبر پرست، قبروں پہ نظر و نیاز کرنے والے، قبروں پہ چادریں چڑھانے والے، اور اسی طریقے سے جو پیر و فقیر ان کے مرشد ہیں ان کے قبروں کا وسیلہ اختیار کرنا، یا اسی طریقے سے ان کے ناموں کا وسیلہ اختیار کرنا، وہاں پہ جا کے چادریں چڑھانا، وہاں پہ جا کے سجدے کرنا، رکوع کرنا، ان کے مزارات کو چومنا، ان کی قبروں کو چومنا، غیر اللہ کے بارے میں وہ عقائد رکھنا جو صرف اللہ کے بارے میں، اور پھر آپ کہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہوئے ہم جنت میں چلے جائیں گے، عشق کا دم بھرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جنت میں چلے جائیں گے، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے، یہ بالکل آپ کی غلط فہمی ہے۔ آپ نے صحیح طریقے سے قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ توحید والے ہی جنت کے اندر جائیں گے، جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں،
جو کسی شجر کی، کسی درخت کی، کسی انسان کی، کسی پیر کی، کسی فقیر کی، کسی نبی کی، اور اسی طریقے سے کسی جانور کی، کسی بھی چیز کی عبادت اور اپاسنا کرنے والے ہیں اور اسی پر ان کی وفات ہو گئی تو کبھی بھی جنت کے اندر نہیں جا سکتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے والوں کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ شرک کرنے والا مشرک کبھی بھی جنت کے اندر نہیں جا سکتا، اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ اس لیے ہمیں توحید کو سمجھ کر اس کو اپنے دلوں میں بٹھانے، اس کے مطابق عمل کرنے اور توحید کو اپنانے اور مرتے دم تک اسی توحید پر قائم رہنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کا خاتمہ ایمان فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم نے جو کلمہ اقرار کیا، جس کلمے کو اقرار کر کے آج ہم مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اللہ تعالیٰ اسی کلمے پر ہماری وفات ہو۔ اللہ رب العالمین اس کلمے کے جو بھی تقاضے ہیں ان تقاضوں کو ہمیں پورا کرنے اور ان تقاضوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگی ہیں، یہ دینی ویڈیوز جو آپ کو فیس بک سے، یوٹیوب کے ذریعے سے آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں، اگر آپ کو ویڈیوز اچھی لگیں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ لائک کریں، کمنٹس کریں، جو کچھ بھی سوالات آپ کرنا چاہتے ہیں فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ یا اسی طریقے سے یوٹیوب پہ آپ کمنٹس کر سکتے ہیں، سوالات پوچھ سکتے ہیں، اور اپنے دوست و احباب، رشتہ داروں میں، جاننے پہچاننے والوں میں، پریچت اپریچت تمام لوگوں میں آپ اس جیسی دینی ویڈیوز کو پہنچانے میں سنکوچ نہ کریں، سنکوچ نہ کریں، ذرا بھی آپ پیچھے نہ ہٹیں، بلکہ اس جیسی دینی ویڈیوز کو لوگوں تک پہنچانے کی آپ کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وجزاکم اللہ خیرا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔